سارا رکو، میں نے کہا ہے نا رک جاؤ۔ وہ رک گئی تھی مگر پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو فارس، میں نہیں چاہتی تمہیں، تم کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے؟ وہ آگے بڑھا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ 1-2 ہفتے میں ہماری شادی ہے اور تم اچانک سے کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ ایسا کب ہوا؟ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے پابند تھے نا۔ ہاں تھے، اب نہیں ہے۔ جا کے منع کر دو بابا کو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں منع کیوں کروں؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے پلٹ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں سفیر شاہ سے محبت کرتی ہوں۔ فارس کی گرفت اس پر سخت پڑی۔ کسی بھی مرد کا نام لینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ اچھا نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ کیا کرو گے؟ زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتی ہوئی اس کے حصار سے نکلتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ مایا جو میگزین پڑھنے میں مصروف تھی، سارا کے یوں دروازہ پٹخ کر کمرے میں داخل ہونے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے آپ ہی؟ کیا؟ میں نے تو بات کی ہے تم سے، اپنے کام سے کام رکھو۔ مایا اٹھ بیٹھی۔ سارا خان کو وہ جانتی تھی، وہ یوں ہی ٹریگر ہو جایا کرتی تھی اور یوں ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ چیزیں پٹخ پٹخ کر توڑ رہی تھی، نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ مایا سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں؟ پلیز رک جائیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سارا کو تھامنے کی کوشش کی۔ وہ اسے دھکا دے چکی تھی۔ مایا پیچھے دیوار سے ٹکرائی، اس کا سر یوں لگنے پر اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے بہت چوٹ لگی تھی۔ میں نے کہا ہے نا دور رہو مجھ سے۔ تبھی کمرے میں سعدیہ خان داخل ہوئی۔ ان کے آنے پر سارا کچھ چپ ہوئی۔ سعدیہ خان نے اسے تھام کر بستر پر بٹھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مایا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر تھپکا تھا۔ کوئی نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آپ ہی کو دیکھے نا، وہ نہ جانے کیا کر رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے سارا؟ کچھ نہیں امی، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ کیوں جاؤں میں؟ اتنی آواز کرو گی، اتنا شور مچاؤ گی تو سارے گھر کو پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی بیٹی کو دورہ پڑا ہے۔ بیوی کے پیچھے احمد خان بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ باپ کو دیکھ کر وہ مزید خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا سعدیہ بیگم؟ کچھ نہیں، بس آپ کی بیٹی کو پھر سے دورہ پڑا ہے، خیال رکھنا مایا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ احمد خان نے ایک مایوس کن نظر سارا پر ڈالی۔ وہ جو ان کی لاڈلی بیٹی تھی مگر کبھی کبھی انہیں بہت مایوس کرتے تھے۔ سارا احمد خان کی پہلی اہلیہ نور فاطمہ خان میں سے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد احمد خان نے سعدیہ خان سے دوسرا نکاح کیا تھا۔ مایا خان احمد خان کی دوسری بیٹی تھی، یعنی سعدیہ خان اور ان کی بیٹی تھی۔ سارا خان اور مایا خان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں مایا بہت ہی سلجھی ہوئی، معصوم اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہیں سارا مکمل طوفان تھے۔ اس کے جو دل میں آتا تھا وہ کرتی تھی، جو دل میں نہیں آتا تھا کبھی نہیں کرتی تھی۔ اپنی من چاہی چیز کے لیے ضد کرتی تھی اور پھر وہی پسند آنا جوڑ جائے تو اسے ہی چھوڑ دیتی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر اس کا ٹیمپر کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا۔ فارس خان سے پچھلے ہی ماہ اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 ہفتوں میں شادی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی اور اب کہتی تھی کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے، سفیر شاہ سے محبت ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، کوئی اسے کچھ عرصے کے لیے اچھا لگتا تھا، پھر وہ اسے چھوڑ دیتی تھی۔ یہ باری شاید سفیر شاہ کی تھی۔ اب ایسا بھی تھا کہ وہ اپنا فائدہ بہت دیکھتی تھی، جہاں اس کا فائدہ ہوتا تھا وہ وہیں چلی جاتی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ ہی؟ دیکھ نہیں رہی؟ سامان بند کر رہی ہوں۔ مگر یہ پیکنگ کس چیز کی ہے؟ سارا خان نے نظریں گھمائیں۔ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ آپ ہی 2 دن میں فنکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں شادی کے۔ فارس کتنا خوش ہے، آپ کیوں اتنی تپی پڑی ہیں؟ میں نے کہا ہے اپنے کام سے کام رکھو، سنائی نہیں دے رہا؟ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے ہی سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ فارس جو بھی گھر سے باہر نکل رہا تھا مایا کی بات پر رک گیا۔ ہاں بیٹھ جاؤ، چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ اور آپ ہی خوش ہیں نا آپس میں؟ اس کی اس بات پر فارس نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، فارس نظریں چلا رہا تھا۔ خوش نہیں ہیں نا آپ دونوں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ آپ ہی آج کل بڑا عجیب رویہ رکھ رہی ہیں، آپ ہی بہت غصے میں ہوتی ہیں۔ 2 دن میں فنکشن سٹارٹ ہیں، گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کے کیا مزاج ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ واقعی ان سے شادی کر رہے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ تم جانتی ہو میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید وہ نہیں کرتی،
شاید وہ پھر سے اپنے لیے کچھ اور پسند کر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مایا کے الفاظوں میں تلخی گھل گئی تھی، جیسے یہ فارس کو ہی سنانا چاہتی ہو۔ فارس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مایا کی آنکھوں میں دکھ تھا جو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھ سکتا تھا۔ فارس نے نظریں چرا لی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے سارا کو چنا تھا۔ کہتا تھا سارا سے محبت کرتا بھی تھا، مگر سارا کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی تھی جو مایا کی ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مایا فارس سے محبت کرتی اور اسی لیے ہاں کی ہوگی فارس کو، اور اب اسے سفیر شاہ سے محبت تھی۔ مایا نے سر جھٹکا۔ یونیورسٹی آ چکی تھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے اتر کر یونیورسٹی کی طرف بڑھی تھی، اور وہ بڑی خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ امی، مجھے لگتا ہے آپ ہی شادی نہیں کریں گے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبح ہاسپٹل جاتے ہوئے وہ نہ جانے کیا پیک کر رہی تھی۔ دماغ خراب لگتا ہے مجھے ان کا۔ سعدیہ خان نے اس کے سر پر چپت ماری۔ آہستہ بات کرو، کوئی سن لے گا۔ بلا وجہ ہی تمہیں ڈانٹیں گے سب۔ ہمیشہ میں ہی کیوں ڈانٹ کھاؤں؟ کوئی اسے کچھ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ بڑی ہے اور تم چھوٹی ہو۔ امی، میں بتا رہی ہوں، آپ ہی ہم سب کا بہت بڑا نقصان کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شادی کرنے لگی ہیں۔ وہ صرف تماشا بنائیں گی آپ کا، ہمارا، فارس کا۔ تم کیوں اناپ شناپ بولے جا رہی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ پھر مت کہیے گا کہ میں نے بتایا نہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی یوں اچانک سے کیسے بدل سکتا ہے، مگر تم ٹھیک ہو جاؤ گی جب شادی ہو جائے گی۔ کل ہماری مہندی کا فنکشن ہے۔ سارا نے نظریں چرائیں۔ ٹھیک کہتے ہو، شادی کے بعد شوہر ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ کیا ہو گیا سارا؟ کیوں اتنی اکھڑی ہو؟ مجھے جیسا ہونا چاہیے میں بالکل ویسی ہی ہوں۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ فارس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا، ہاتھ رخسار پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا؟ کیا ہو گیا؟ 1-2 دن میں شادی ہے ہماری۔ ہم کتنے ایکسائٹڈ تھے، اچانک سے کچھ ہوا ہے کیا؟ تم جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ کسی بھی شخص کا میرے سامنے نام مت لینا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بس پھر ٹھیک ہے، نہیں لیتی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ مت کہنا کہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے آپ کو اس سے چھڑواتی آگے بڑھ گئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ بڑی بجھی سی بیٹھی تھی، جیسے بڑی چڑی ہوئی ہو۔ مایا نے اسے مہندی لگانے کی کوشش کی تو سارا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہلکی پھلکی کافی۔ آپ بھی، مگر میں نے کہا ہے نا۔ مایا گہرا سانس لیتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ فنکشنز شروع ہو گئے تھے، سارے گھر میں مہمان بھرے پڑے تھے۔ مایا اپنی دھن میں چلتی ہوئی فارس سے ٹکرائی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی ہوئی تھی۔ مایا کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا، جیسے فارس کے ہاتھ کی مہندی خراب ہو کر مایا کے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ وہ بغور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ فارس بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی مہندی خراب ہو گئی، تمہارے ہاتھ بھی خراب ہو گئے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے کھڑا شخص اس کے ہر احساس سے واقف تھا۔ مایا نے نظریں چرائیں، جیسے آنسو چھپائیں ہو، اور آگے بڑھ گئی۔ فارس کئی ثانیے اپنے خراب مہندی کو دیکھتا رہا۔ یہ شادی کا دن تھا، گھر میں ویسے ہی رونق تھی جیسے ایک شادی کے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ دلہن صبح ہی پارلر کے لیے نکل چکی تھی۔ مایا کو ابھی پارلر جانا تھا۔ امی، میں پارلر جا رہی ہوں، آپ ہی بھی وہیں ہوں گی؟ ہاں، تم چلی جاؤ، تمہیں ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ پارلر کے لیے نکلی تھی۔ پارلر پہنچتے ہوئے اسے شام کے 6 بج چکے تھے۔ جب وہ پارلر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سارا مکمل دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سارا خان حسین تھی۔ وہ آگے بڑھتی بہن کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سارا جیسے اترائی۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ اس نے ویٹنگ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں آپ ہی، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں نے کہا ہے نا، تم تیار ہو جاؤ، میں یہی ہوں۔ مایا تیار ہونے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ اسے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تھا تیار ہونے میں۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سارا ویٹنگ روم میں نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تبھی پارلر سے باہر نکل گئی تھی جب وہ تیار ہونے کے لیے آئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ امی کو فون کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ گھر پہ بھی نہیں ہے۔ اب اصل میں مایا کی جان نکلی تھی، یعنی وہ چلی گئی تھی۔ جو ڈر اسے تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 8 بجے گھر پہنچی تھی۔ سعدیہ خان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہاں ہے سارا؟ پتہ نہیں امی، وہ پارلر سے لے جانے کہاں چلی گئی؟ مایا تقریباً رو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر مہمان ہے، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟
پتہ نہیں امی، میں نے کہا تھا نا آپ کو وہ کوئی بلنڈر کریں گی، اور دیکھو کر دیا ہے انہوں نے۔ احمد خان کمرے میں بیٹی اور بیوی کی بات سنتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا بابا، وہ آپ ہی؟ کہاں ہے سارا؟ وہ یوں بول رہے تھے جیسے دل بند ہو جائے گا۔ بولو کہاں ہے سارا؟ وہ چلی گئی ہیں کہیں؟ احمد خان نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو جیسے گرنے سے بچایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں میں اور ہال کے باقی سارے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ دلہن غائب ہے۔ جنید خان بھائی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ کیوں اپنی طبیعت کو یوں خراب کر رہے ہیں؟ فارس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ تم جانتے تھے کہ سارا کچھ کرنے والی ہے؟ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے شادی سے کچھ دن پہلے مجھے بس ایک چیز بتائی تھی۔ احمد خان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا بتایا تھا؟ کہ وہ محبت کرنے لگی ہے کسی اور سے۔ مگر وہ تو تم سے محبت کی دعوے دار تھی۔ شاید محبت ختم ہو گئی تھی اس کی۔ یہ کہتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ بے حد محبت کرتا تھا سارا سے۔ یہ وہ سب کو چھوڑ سکتی تھی، یوں اپنے باپ کو رسوا کر سکتی تھی، یہ وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، اسے اپنے باپ سے تو محبت تھی۔ احمد خان اپنا دل مسلنے لگے تھے۔ مایا خان اپنے بابا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا پلیز مت کریں، خود کو تکلیف مت دیں۔ احمد خان نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے رخسار پر رکھا۔ کیا کروں پھر؟ تمہاری بہن نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ مایا اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بھی بیٹی کا حصار پا کر رونے لگے تھے۔ سعدیہ خان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اپنے شوہر کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بے شک سارا ان کی سگی بیٹی نہیں تھی، مگر پرورش کی تھی انہوں نے اس کی۔ دکھ تو انہیں بھی ہو رہا تھا۔ احمد خان نے مایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ بھائی صاحب، فارس کی شادی ہوگی اور بدنامی نہیں پھیلنے دیں گے ہم۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ ابھی کبھی فارس اور مایا کا نکاح ہوگا۔ مایا جو بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا کیا میری بات نہیں مانو گی؟ مایا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ فارس سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مایا نے نظریں چرائیں۔ وہ شخص اسے یوں بھی مل سکتا ہے، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ٹھکرائی ہوئی تھی، بڑے برے طریقے سے اس شخص نے ٹھکرایا تھا اسے یہ کہہ کر کہ وہ اس کی بڑی بہن سے محبت کرتا ہے، اور وہ چپ چاپ اپنا راستہ الگ کر گئی تھی۔ اور اب وہ یوں مل رہا تھا تو وہ شکایتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ فارس یوں کھڑا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا ہو۔ اس کے کانوں میں تو ابھی بھی سارا کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ کسی سفیر شاہ سے محبت کرتی ہے۔ یوں ہی کچھ ہی دیر میں وہ مایا احمد خان سے مایا فارس خان بن گئی تھی۔ احمد خان کی جو بدنامی ہونی تھی ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی شادی سے غائب تھی، یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر وہ سہ گئے تھے۔ سفیر کہاں ہو تم؟ فلیٹ میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سفیر کمرے سے باہر نکلا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ تم نے کہا کہ یہاں مولانا صاحب ہیں، کدھر ہیں؟ اور گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ہم نے نکاح کرنا تھا نا۔ کر لیں گے۔ وہ آگے آتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پلیز چھوڑو مجھے۔ کہاں ہیں گواہان اور قاضی صاحب؟ ہم نے نکاح کرنا تھا، کر لیں گے نا۔ وہ بہکتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر پھیرنے لگا، یوں جیسے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی، مگر اس شخص کی گرفت بہت سخت تھی۔ کیا ہو گیا؟ ماں باپ کا گھر چھوڑنے سے پہلے تو نہیں سوچا تھا، اب جب چھو رہا ہوں تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی بار سارا کی آواز بھیگی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ نکاح کرو گے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے سفیر، کیا کر رہے ہو؟ محبت تم کرتی ہو، میں نہیں کرتا۔ تم جیسے حسین چہرے کو تسخیر کون نہیں کرنا چاہے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے گھر والے تم جیسی بھاگی ہوئی لڑکی کو قبول کریں گے؟ کیا کہا تم نے؟ میری جیسی؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں احمد خان کی بڑی بیٹی سارا احمد خان۔ لوگ میرا نام سن کر میری تعریف کرتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ تم جیسی سے مطلب؟ باپ کی دہلیز پار کرنے والی لڑکی۔ کوئی بھی عزت دار لڑکی وہ دہلیز پار نہیں کرتی جو تم نے کی۔ وہ اسے صوفے پر دھکا دیتا وہ اس کے اوپر جھکا۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، مگر اس کا احتجاج چیخے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تبھی سارا کی نظر صوفے کے برابر میں پڑے گلدان پر پڑی۔ سارا وہ گلدان اٹھاتی اس شخص کے سر پر مار چکی تھی، اور وہ کراہتا وہ دور ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ زمین بوس ہوتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ اٹھی اور اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اسی اپارٹمنٹ سے باہر نکلی، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لڑکیاں جو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے
اپنے گھر والوں کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا کرتی، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس نے فارس کی محبت کو جھٹلا کر ایک سفیر کی محبت کو اپنایا تھا۔ اس فارس کی محبت کو جھٹلایا تھا جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے سامنے غیر مرد کا نام بھی لیتی رہی تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، ورنہ عام طور پر مرد ایسی عورتوں کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے، مگر وہ اسے سمجھاتا رہا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کے لیے فارس خان کیا تھا، مگر وہ انجان تھی، وہ اسے کھو بیٹھی تھی۔ ابھی سب جیسے صدمے میں مبتلا تھے۔ احمد خان ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، سعدیہ خان بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا سہارا بنی بیٹھی تھی۔ مایا نے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے بابا، رونا بند کریں پلیز۔ فارس بھی وہیں خاموش کھڑا تھا جب اس کی نظر سامنے گھر میں داخل ہوتی ہوئی سارا خان پر پڑی تو جیسے اس کا وجود پتھرایا تھا۔ اس کے ساتھ سب کی نظریں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے وجود پر پڑی تھیں۔ احمد خان اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کیوں آئی ہو واپس؟ کیا لینے آئی ہو ہم سے؟ بربادی کے بعد کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو بالکل حق پر تھے، جو اس نے انہیں دیا تھا وہ بدنامی تھی، اور وہ ساری زندگی سے محبت دیتے رہے تھے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم کس عورت کی بیٹی ہو۔ سارا کی مٹھیاں بھینچی۔ یہ وہ تانا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ تمہاری ماں نے بھی ساری زندگی مجھے خوار کیا اور پھر آخر میں مر گئی۔ تم بھی وہی کر رہی ہو۔ تم نے بھی ٹھان لی ہے کہ اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑنا، جیسے تمہاری ماں نے ٹھانی تھی کہ اپنے شوہر کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ احمد خان کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ پیروں میں بیٹھی ہوئی لڑکی انہیں بے حد عزیز تھی، بہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، اور اس چہرے سے احمد خان کو بے حد محبت تھی۔ وہ جو پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ دونوں ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر چکے تھے۔ وہاں بیٹھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ مجھ سے معافی مانگو گی اور میں معاف کر دوں گا؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں جانتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گے، میں پاگل ہوں، بہت بری ہوں، مگر بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ احمد خان نے روتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جنید خان بھی وہیں پر کھڑے تھے، ساری فیملی وہیں پر تھی۔ فارس مجھے معاف کر دو۔ وہ فارس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، دور ہو۔ اگر چاچو تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، مگر اگر نہیں کرتے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ خاموشی میں فارس کے الفاظ گونجے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چہرہ موڑ چکا تھا اس کی طرف سے۔ مایا بھی وہیں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تو اس کے بھی تھے۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ سعدیہ، وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے، اسے کہو اپنے کمرے میں جائے۔ وہاں کھڑے ہر نفس پر جیسے سکتہ طاری ہوا تھا، یعنی احمد خان نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے اس سے۔ وہ چلائے، سعدیہ میں نے کہا ہے اسے کہو اپنے کمرے میں جائے۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر سارا کو تھاما تھا اور لیتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی، اور وہ جیسے کمزور پڑتے صوفے پر ڈھہ گئے۔ مایا نے انہیں تھاما تھا اور وہ بیٹی کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے پھر سے اپنے آنسو پینے لگے۔ وہ خاموشی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ فارس جو صوفے پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آ سکتی ہوں؟ مایا کی دھیمی آواز میں کہنے پر وہ سر کو اسبات میں ہلا گیا۔ بابا نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، ہاں میرے ساتھ ہی رہنا ہے تم نے، نکاح ہو گیا ہے ہمارا، یعنی بیوی ہو میری، میرے ساتھ ہی رہنا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ فارس اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی سختی سے مایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو مایا، میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، مجھ سے دکھی ہو، لیکن پلیز وہ باتیں مت کرو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ بیٹھ جاؤ پلیز۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے اور تنگ مت کرو۔ میں تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہتا، جتنا رکھنا تھا آپ رکھ چکے، پلیز مایا۔ التجا بھرا لہجہ اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو مایا کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ اس لمس پر بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑا جھجکی تھی اس کی آنکھوں سے۔ پلیز مت روئیں، پلیز تم مجھے تنگ مت کرو۔ نہیں کرتی۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نہ جانے کس گہری سوچ میں تھا۔ میں نہیں جانتا وہ اتنا کیسے گر سکتی ہے، مگر مایا میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ جانتا تھا وہ ضدی ہے، مکر جاتی ہے، مگر محبت یوں تو ختم نہیں ہوتی۔ آپ ہی کو کسی سے محبت نہیں ہے اپنے علاوہ۔ وہ ایک شخص سے محبت کی دعوے دار تھی اور وہ تھے بابا۔ انہوں نے ان کا دل بھی توڑ دیا۔ مایا یہ گہرے صدمے کے ساتھ بولی تھی۔
فارس اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ چکا۔ مایا نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ مت روئے نا پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا۔ دیکھو نا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ ایسے مت کہیں پلیز، اگر میں تمہارے معاملے میں تمہارے حق میں کوئی بھی کمی رکھوں تو مجھے معاف کر دینا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک اچھا ہم سفر بن سکوں، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ اس نے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو یوں شروع کرنے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ آپ یہ کیسے کر سکتی؟ فارس کا نکاح مایا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا تھا۔ سعدیہ نے اس کا بازو تھاما۔ جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے، اور فارس جس کو بھرے خاندان کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آپ نے تو اپنی بیٹی کا پتہ صاف کیا ہے نا؟ سارا نے تیزی سے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا منہ بند کرو۔ سعدیہ کی آواز اونچی ہوئی۔ کیسے بند کروں امی؟ آپ کہتی ہیں آپ میری ماں ہیں، مگر میری ماں بن نہیں پائی آپ، کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ سعدیہ کو بہت دکھ پہنچا تھا اس کی بات پر، آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ تم کس طرح کی اولاد ہو؟ ماں کا دل توڑنے کے علاوہ تمہیں اور آتا ہی کیا ہے؟ سارا نے نظریں چرائی تھی۔ فارس صرف میرا تھا۔ وہ منمنا رہی تھی جب احمد خان کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ خاموش ہوئی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا تھا میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے۔ ایک گھٹیا انسان کے لیے تم نے اپنا گھر چھوڑا، جس نے تمہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا۔ شکر مناؤ کہ عزت محفوظ ہے تمہاری۔ سارا کا سانس اکھڑا تھا۔ اب اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارو۔ ڈاکٹر ہو نا تم، اپنے پیشے پر دھیان دو، لوگوں کی زندگیوں کو بخش دو، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں کھلونا نہیں ہیں۔ سعدیہ چلو یہاں سے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیوں اپنا دل توڑتی ہو؟ وہ اپنی اہلیہ کو لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ مایا کی آنکھیں کھلیں تو وہ دونوں ایک ہی صوفے پر ایک ہی حصار میں سوئے ہوئے تھے، اپنے ارد گرد فارس کا حصار محسوس کرتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اسے خود سے لگا کر سویا تھا، مگر وہ صوفے پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھے۔ اس کے اٹھ جانے سے وہ بھی اٹھا۔ آنکھوں پر سورج کی کرنیں پڑیں۔ مایا کو اتنے پاس دیکھ کر وہ بھی کچھ چونکا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ہی تھیں۔ وہ مایا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا پریشان کیا میں نے؟ وہ جیسے سرنفی میں ہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی پر پیار آ رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کا اثر تھا، ورنہ جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو فارس کو غصہ ہی آتا تھا، مگر اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی، جتنا بھی پاس آ رہی تھی بری نہیں لگ رہی تھی اسے۔ بے ساختہ اسے اس پر پیار آ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہو جاتی ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں۔ فارس نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ شرٹ پہنتا ہوا باہر نکلا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ اس کی رنگ کی خوبصورت میکسی میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا۔ اپنا دوپٹہ اپنے بازو پر سیٹ کرتی ہوئی وہ اس کی طرف مڑی۔ دونوں کی نظریں ملی، جیسے سانسیں اٹکی ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کے اس طرح قریب آ کے اسے چھونے پر جھجکی تھی۔ وہ کل رات سے محسوس کر رہا تھا وہ اچھی لگ رہی تھی، پر کیوں؟ خوبصورت لگ رہی ہو، بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ تو مایا نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا خوبصورت لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ مایا نظریں جھکا گئی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک سے وہ اسے اچھی کیسے لگ سکتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ نیچے چلے؟ ہاں چلتے۔ وہ دونوں ساتھ ہی نیچے اتر رہے تھے۔ سب کی نظریں ان پر پڑیں تو سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھریں، کیونکہ وہ دونوں ساتھ بے حد حسین لگتے تھے۔ سارا کا پلیٹ پر چلتا ہوا ہاتھ رکا، آنکھیں پتھرائیں، ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی۔ دونوں سلام کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مایا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا تو نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ یہ جگہ اس کی تھی، آج اسے یوں کھیلنا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے اپنے ساتھ، ایک سفیر شاہ کے لیے۔ وہ فارس خان کو کھو بیٹھی تھی۔ جنید خان نے ان دونوں کا صدقہ اتارتے ہوئے ملازمین کے حوالے کیا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد اور خوش رکھے، حاسدین کی نظروں سے محفوظ رکھے۔ یہ بات انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہی تھی، جس پر احمد خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ فارس نے بے ساختہ آمین کہا تھا، جس پر سارا نے اسے گھورا تھا، اور وہ نظریں فارس نے بغور نوٹ کی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا، ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آج وہ تمہیں اچھی کیسے لگ سکتی ہے؟ میرے راستے سے ہٹو سارا، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری شادی ہو چکی ہے اور مجھے وہ نبھانے دو۔ سزا دے رہے ہو نا مجھے؟ میرے دھوکے کی سزا؟ تمہارا دل توڑنے کی سزا؟ بالکل،
اگر تم اسے سزا سمجھتی ہو تو یہ سزا ہے، اسے قبول کر لو، تمہیں کوئی اور مل جائے گا سفیر جیسا۔ وہ طنزیہ بولا، جو تمہیں سفیر کی طرح ہی روند کر چھوڑ دے گا۔ ضروری نہیں جس طرح تم سفیر سے بچی ہو اسی طرح ہر اس مرد سے بچ جاؤ، کیونکہ تمہارا نصیب یہی ہے۔ ایک بیوقوف عورت کا نصیب ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری محبت؟ وہ ہنس پڑا۔ محبت؟ تم نے بھرے خاندان کے سامنے رسوا کیا میری محبت کو۔ مجھے دھتکار کر ایک غیر کے پاس چلی گئی تم، اور کہتی ہو کہ تم میری محبت ہو؟ تھی، اب نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری طرف نظریں بھی نہ اٹھیں میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ ہاتھ بھیجتے رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ سب کھاتی ہوں؟ ہم ساتھ رہتے ہیں، مجھے تمہاری پسند اور ناپسند کا اندازہ ہے محترمہ۔ وہ دونوں ساتھ ڈنر پر آئے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک بہت خوبصورت کینڈل پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی اور بے حد حسین، بال پیچھے کرلز کیے ہوئے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ وہ موم بتی کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کل سے مجھے بہت نروس کر رہے ہیں۔ دیکھو، نئی نئی بیوی بنی ہو، تمہیں جان رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں میں جانتی ہوں آپ دکھی ہیں۔ ہاں دکھی تھا، اب نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ کا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور بات بجھتی ہی نہیں ہے، تو میں کیوں دوسری باتوں کو لے کر بیٹھوں؟ شادی ہونا مقصد تھا، شادی ہو گئی میری۔ اللہ نے مجھ سے بہتر کو چھین کر بہترین سے نوازا۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر نہ جانے کیوں مایا کا سر جھکا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں بہترین ہوں؟ جو عورت اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے کسی ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جس کا دل توڑ چکا ہو، وہ کتنی بہترین ہوگی اس کا اندازہ ہو چکا مجھے۔ اور ایک ایسی عورت جس سے آپ محبت کے دعوے دار ہوں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہو، کسی گھٹیا شخص کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جائے تو وہ کس طرح کی عورت ہوگی؟ پھر بھی میں اسے بہتر کہا، کیونکہ وہ بہتر کے لائق بھی نہیں۔ آپ اسے معاف کر دیں۔ کر دوں گا، مگر تب جب میرا پورا ساتھ دو گی اس رشتے میں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں سب بھول جائیں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا، معاف کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے مایا، اسے تم ہی جوڑ سکتی ہو۔ فارس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی جس پر مایا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا اور اس لمس پر وہ بکھری تھی۔ آج کل مایا خان بے حد کھلی کھلی رہتی تھی کیونکہ اسے شوہر کی محبت مل رہی تھی، اس کی توجہ مل رہی تھی، اس کا خیال مل رہا تھا۔ وہ روز اسے کہیں نہ کہیں لے کر پھرتا رہتا تھا۔ وہ ساتھ میں وقت گزار رہے تھے۔ مایا کو اس سے بے حد محبت تھی۔ فارس جانتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو جائے جیسے وہ اس کی دیوانی تھی، اور وہ بھی ہو رہا تھا۔ وہ جس قدر اچھی عورت تھی، جس قدر اس کی فرما بردار تھی، ایسی عورت سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ اسے ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا پابند ہو رہا تھا۔ سارا سے اس نے ٹھیک کہا تھا، اس کا نکاح ہو گیا تھا، اب اس پر فرض ہے کہ اس کی نظریں کسی اور عورت پر نہ اٹھیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سارا کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اور اگر دیکھتا بھی تھا تو ایک معمولی سی نظر ہوتی تھی جس پر وہ جل بھن جاتی تھی۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جب آپ کو حاصل ہوں تو ان کی قدر نہیں کر پاتے، پھر جب وہ آپ کو نہ ملیں اور کسی اور کے ہو جائیں تو وہ کسی اور کا دیکھ نہیں پاتے۔ سارا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، وہ اسے خوش نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے مل جائے، مگر کیسے؟ وہ آج کل بس یہی سوچتی رہتی تھی۔ اس کا دماغ ایک شاطر دماغ تھا، ایک شاطر لڑکی تھی وہ۔ ہاں ڈاکٹر تھی، قابل تھی، مگر اس قابلیت کے علاوہ اس کے اندر ایک اور قابلیت بھی تھی، سازش کرنا، لوگوں کو جھکا کے رکھنا۔ وہ اس سب میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، آپ روز میرے لیے گجرے اٹھا کر لے آتے ہیں اور یہ روز مرجھا جاتے ہیں، انہیں پھینکنا پڑتا ہے پھر، مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی پتیاں سنبھال کر رکھا کروں۔ وہ مسکرایا۔ پتیوں کو بھی سنبھالتی ہو تم؟ ہاں نا، آپ لاتے ہیں نا، اس لیے۔ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بیگم، مجھے نہیں پتا تم اتنی عزیز کیسے ہو رہی ہو، مگر محبت یوں ہی ہوا کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنے لمس کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ جھجکی تھی اس کے لمس پر۔ ہاں، محبت یوں ہی ہوتی ہے سرکار، اور جب ہو جاتی ہے تو علم نہیں ہوتا۔ مایا نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے یوں اس کے رخسار کو چھیڑنے پر بلش ہوا تھا۔ مایا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آپ عزیز ہیں مجھے، بے حد عزیز۔ جانتے ہیں نا میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ جب مجھ سے محبت ہو جائے نا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا ہے آپ نے۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تو ابھی سے تمہارا دیوانہ ہوں، مگر دیوانیت نہیں چاہیے مجھے، محبت چاہیے۔
वैसी मोहब्बत जैसी मैं करती हूँ। वो मुस्कुराया। बेगम, आप जानती हैं मोहब्बत हो जाती है, और जब हो जाती है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई उसे बदल नहीं सकता। दोनों की नज़रें मिली हुई थी। माया का सर झुका। तो फिर आपको मुझसे मोहब्बत कैसे होगी? क्योंकि आपको तो हो गई थी। फारिस ने उसके सर को ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? है कोई और? वो वाकई उसकी आंखों में देख रही थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो थी। ये वो बड़े हक से कह सकती थी, मगर कहा नहीं था। उससे दूर होते हुए मुस्कुराई। देख लें जनाब, बहुत फ्री होते हैं आप मेरे साथ आजकल। ये कहती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। अब वो पीछे हंस पड़ा। कहाँ जा रही हो रात के इस वक्त मुझे छोड़कर? नीचे जा रही हूँ अम्मी के पास। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फारिस उठ खड़ा हुआ। मेरे पास आओ। वो 2 कदम दूर हुई। नहीं, पास नहीं आ सकती। क्यों? मुझ में कांटे लगे हुए हैं जो मैं तुम्हें चुप जाऊंगा? वो हंस पड़ी। फारिस प्लीज मजाक नहीं करें, मैं आती हूँ ना अभी, आप प्लीज दूर रहे ना। मगर वो और पास आ गया था। वो दीवार से लगी थी। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करते हुए उसके रुखसार से उसके बालों को हटाने लगा। डर लगता है मुझसे, आपकी इस बेबाक अदाओं से डर लगता है। अंदाजा ही नहीं होता कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो दूर क्यों रहती हो? पास आ जाओ मेरे। उसके रुखसार को सहलाने लगा। तभी कोई बिना नॉक के कमरे में दाखिल हुआ। सारा थी। उन दोनों को यूं इतने पास देखकर वो जल भुन गई थी, और वो दोनों किसी के यूं अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखकर झट से दूर हुए थे। फारिस की और सारा की नजरें मिली। फारिस ने गहरा सांस लिया। दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती? वो आदत है ना तुम्हारे कमरे में यूं ही आने की। माया ने आंखें सख्ती से भींची। दीवार से दूर हुई। अपना हुलिया दुरुस्त किया। क्या काम है आप भी? आवाज में सख्ती आ गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था सारा का यूं उसके कमरे में आ जाना। अम्मी बुला रही हैं तुम्हें? मैं आ रही थी, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? ये वो फारिस की तरफ देखते हुए कह रही थी। माया। फारिस माया से मुखातिब हुआ। तुम जाओ इसके साथ। हाँ मैं आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। वो सारा से पहले कमरे से निकली थी। वो खड़ी रही। फारिस ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो कि जाओ। कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। फारिस के बेहद नज़दीक चली आई। वो 2 कदम दूर हुआ। सारा ने उसकी कॉलर को छेड़ा। बहुत पास चले गए हो उसके। अच्छी लगती है वो, बीवी है वो मेरी। कुछ बावर करवाया गया था, कुछ याद दिलाया गया था। तुमने तो मेरी बीवी नहीं बनना चाहती थी ना? तो नहीं बनी। अब जश्न मनाओ। मेरे कमरे में यूं आइंदा आने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम मेरे गुस्से से भी वाकिफ हो। ये कहता वो उसे जाने का रास्ता दे गया। उसकी यूं बेरुखी की आदि नहीं थी, मगर अब वो बेरुखी दिखा रहा था तो वो बेहद जुभा था। वो रात को देर से कमरे में वापस आई। कमरे में खूब अंधेरा था, यानी वो सो गया था। माया ने सर झटका। पहले वो वॉशरूम में गई थी चेंज करने के लिए। चेंज करके वो उसी के बराबर में आके लेट गई। छत को घूरते हुए कुछ घंटे पहले होने वाली हरकत को याद कर रही थी, जब उसे अपने आप पर किसी का हिसार महसूस हुआ। क्या सोच रही हो? आप जाग रहे हैं? हाँ, तुम नहीं आई इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं सो जाऊंगा। आप सो जाएं प्लीज़। तुम्हें क्या बुरा लगा है उसका यूं हमारे कमरे में आना? हाँ, मुझे बुरा लगा है। मैं नहीं चाहती कि वो आज के बाद हमारे कमरे में आया करे। तो मना कर दो उसे, ना आए हमारे कमरे में। तुम बहन हो उसकी, तुम कह सकती हो। ये सुनकर माया ने उसकी तरफ करवट बदली। मैं उससे लड़ूंगी या उसे ये कहूंगी कि हमारे कमरे में मत आया करो तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? फारिस की आंखें गोल। मुझे मुझे बुरा क्यों लगेगा? ऐसे ही, आप मोहब्बत करते हैं ना उससे। ये कहते हुए माया की नज़रें झुक गई थी। आपने आप ही के लिए मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे तो वो ख़ास है। 2 आंसू टूट कर गिरे तो फारिस के हाथों पर गिरे थे। वो बगौर उसके आंसुओं को देखता रहा। तुम पागल हो? उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने नज़दीक खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। मैं कौन हूँ तुम्हारा? पता नहीं, मैं समझ नहीं पाई आप कौन हैं। तो वो हंस पड़ा। पगली, इस वक्त तुम मेरे निकाह में हो, मौजूद हो। अपने शौहर से ऐसी बातें नहीं करते। कोई था, उस था का जिक्र हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, मगर वो है का जिक्र तो होता है ना। मेरे लिए वो नहीं है। तुम्हें लगता है तो निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। ये कहते हुए वो बड़े हक से अपने होंठ उसके होंठों के साथ मस करने लगा। वो उलझी होंठों से मिनमिनाई। फारिस उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। वो हौले हौले अपने होंठों को उसके रुखसारों के साथ, होंठों के साथ, पेशानी के साथ मस कर रहा था, जैसे उसे एहसास दिला रहा था कि वो दोनों कितने नज़दीक हैं और एक दूसरे के क्या लगते हैं। वो करवट बदलने लगी जैसे दूर जाना चाहती हो। उसे अपने हिसार में
اور سختی سے پکڑ چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے دور جانے کی، میں تمہیں دور جانے نہیں دوں گا آج۔ فارس کی نظروں میں پختگی تھی، حق تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر سے دور نہیں جا پائی تھی۔ وہ رات کو گھر دیر سے لوٹی تھی، آج اس کی رات کی شفٹ تھی۔ تبھی اسے ہال میں داخل ہوتے کسی کے کھلانے کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچن میں کون تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ فارس تھا، جو شاید مایا کے لیے میگی بنا رہا تھا اور وہ ہنسے جا رہی تھی۔ فارس ایسے نہیں بناتے، یہ تو اب روز کا معمول تھا۔ وہ نے یوں ہی اکثر آپس میں الجھتے، مستی مذاق کرتے خوش دیکھتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے، جیسے ایک دوسرے کو بالکل زیرو سے سمجھ رہے ہوں، ہر عادت کو، ہر پسند کو پھر سے جان رہے ہوں۔ مجھے یہ مسالہ نہیں پسند، آپ اس میں یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے تو پسند ہے نا، ساتھ کھانی تھی ہمیں یہ میگی۔ مایا نے منہ بنایا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے کر رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ بیگم یہ بھول کیوں جاتی ہیں، ہم ایک ہیں۔ آنکھ ونک کی تھی۔ مایا بلش ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ وہ بغور جائزہ لے رہی تھی، مٹھیاں بھینچی جا رہی تھی، جلن سر چڑھ کر بول رہی تھی، یہ کیا کھو دیا تھا اس نے۔ میں چاہتی ہوں تم ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کپڑوں پر چلتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے۔ امی ایسا کیوں کہتی ہیں؟ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہوئی تمہاری، ہو جائے گی جب وقت آئے گا۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں پریشان نہیں ہوں، دیکھو اولاد جتنی جلدی ہو جائے نا، رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارا رشتہ پہلے ہی بہت مضبوط، یہ تو تم سوچتی ہو نا، مرد کے لیے اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ڈاکٹر کو دکھاؤ، یا یوں کیوں نہیں کرتی کہ سارا کے پاس چلے جا۔ امی آگپی کے پاس کیوں جانا میں اپنی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ بہن سے زیادہ اچھی ڈاکٹر تو کوئی نہیں نا تمہارے لیے، میں ساتھ چلوں گی تمہارے۔ کل آپ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ ضد نہیں کر رہی، سمجھا رہی ہوں بچے، جو آپ کا دل میں آئے کرے۔ مگر تم اکیلی کیوں جاؤ گی؟ وہ کمرے میں آ کر اس کے سرہانے لیٹ گئی۔ وہ اسے اپنے نزدیک کرتا ہوا اپنے حصار میں لے چکا تھا، اس کے بالوں میں اس میں الجھنے جا رہا تھا۔ اچھا نا، میری بات تو سنے نا، امی نے سارا کے پاس جانے کی بات کی ہے، میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اس کے پاس کیوں جانا ہے؟ ہم دونوں اکیلے چلیں گے نا، اسی ڈاکٹر کے پاس جہاں تم جاتی ہو چیک اپ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب اس میں تھینکس کی کیا بات ہے؟ وہ جیسے آنکھیں گول کرتا ہوا بولا تو مایا کو اس کی آنکھوں پر بے حد پیار آیا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھیں چومنے لگیں۔ شکریہ بیگم، اتنا پیار، اتنی عزت دینے کے لیے۔ پیار تو میں کرتی ہوں آپ سے، آپ کی تو بس بیگم ہوں میں۔ وہ دور ہوئی، وہ اسے پھر سے اپنے نزدیک کر چکا۔ کس نے کہا مجھے تم سے محبت نہیں؟ کبھی کہا تو نہیں آپ نے۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ یعنی اقرار کروں گا تبھی یقین آئے گا؟ بالکل، پھر ہی آنا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہو کیا نہیں۔ وہ پھر سے دور ہوئی، وہ اسے پھر سے نزدیک کر چکا تھا، آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بے حد چاہتا ہوں میں تمہیں، اتنا سکون اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبھی مجھے کہیں نہیں ملا جو تم دیتی ہو، سکون، آسانیاں، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ کام ایک بیوی ہی کر سکتی ہے، اور تم ایک مکمل ہمسفر، جس کی چاہ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ، وہ چہکتے ہوئے بولا تو جیسے مایا سرشار ہوئی۔ اچھا نا، اب ہو گیا ہے نا چیک اپ، ریلیکس ہو جاؤ۔ میں بالکل ریلیکس ہوں، بس امی نے میرے ذہن میں یہ دھیان ڈال دیا تھا، نہ تو پریشان ہو گئی تھی میں۔ اٹس اوکے، ہماری شادی کو کوئی صدیاں نہیں گزر گئیں، ہوتا ہے، بچے ہو جانے ہوں گے تو ہو جائیں گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ آپ کو فکر نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تو بس تمہاری فکر ہے، اپنی ہے اور ہمارے ساتھ کی ہے، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا کہہ رہا تھا۔ فارس، ہم روڈ پر کھڑے۔ وہ ہنس پڑا۔ تو کیا ہو گیا، تم بیگم ہو میری؟ وہ جب اسے بیگم کہتا تھا، اس کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اس لفظ پر ختم ہو جاتی تھی۔ گلاس ہال سے باہر ہاسپٹل میں موجود سارا یہ منظر بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں آئے تھے یہاں؟ وہ مایا کے ڈاکٹر سے پوچھنے لگی۔ روٹین چیک اپ کے لیے آئی تھی مایا، اس کے ہسبینڈ کا بھی چیک اپ کیا ڈاکٹر نے۔ اور مجھے رپورٹس دے سکتی ہوں؟ کیوں چاہیے تمہیں رپورٹس؟ ابھی رپورٹس نہیں آنی، کل آئیں گی۔ ہاں تو پہلے مجھے دینا، میں دیکھوں گی۔ دیکھو، پیشنٹس کی رپورٹس یوں کسی کو دینا، یو نو دیٹ، تم خود ایک ڈاکٹر ہو۔ ملائکہ، تم دوست ہو میری، وی آر ڈاکٹرز، ہم رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ میرے پیشنٹس ہیں۔ تم جانتی ہو مجھے، میں کتنی اچھی ڈاکٹر ہوں۔ سارا، تم برا کیوں منا رہی ہو؟ ٹھیک ہے، دیکھ لینا، میں آتی ہوں۔ کافی بن گئی ہے، مجھے یہ اوپر فارس کے لیے لے کر جانی ہے۔ مایا نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں،
ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں کافی کو دیکھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی بس بنا لی ہے، کچھ منٹ میں آتی ہوں۔ سارا دوسری طرف کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ملازمہ کو ہٹا کر اس نے کافی خود کپ میں ڈالی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ خود، میں لے جاتی ہوں نا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سارا نے جیسے ملازمہ کو گھورا تھا اور کافی کا کپ لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ فارس جو لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا، کمرے کا دروازہ کھولنے پر دروازے کی جانب دیکھتا رہا۔ تم؟ مایا کہاں؟ وہ اپنے کسی اور کام میں مصروف تھی۔ مجھے لگا میں کافی لے کر آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں میرا کام کرنے کی، میں نے کافی مایا سے مانگی تھی، اس کا دل جب کرتا وہ لے آتی۔ تمہیں میرے کمرے میں اس وقت آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی تو پی لو، مایا نے بنائی ہے تو اس کو لانے دیتی۔ میں کسی اور کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھاتا پیتا، تم جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، آج کل صرف مایا کے ہاتھ کا کھاتے ہو کیونکہ وہ بیوی ہے۔ میری عادت مجھے اس کی، اس لیے اب واپس جاؤ۔ وہ نزدیک ہوتے ہوئے اس کے بہت پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ پہلے تو میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ وہ دور ہوا۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ پلیز گیٹ لاسٹ۔ تبھی کمرے میں مایا داخل ہوئی۔ وہ ٹھٹکی ان دونوں کو اتنا پاس دیکھ کر۔ سارا پلٹی، کافی کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دینے آئی تھی، میں نے منع کیا تھا نا آپ کو کہ میرے کمرے میں مت آیا کریں۔ کیوں آئی ہیں؟ میں تو تمہاری مدد کر رہی تھی۔ مایا نے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ جا سکتی ہیں۔ سارا اترائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آئی ایم سوری، میں امی کے پاس چلی گئی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم وضاحتیں کیوں دے رہی ہو؟ اٹس اوکے، میں پھر سے بنا کر لاتی ہوں۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں پی لوں گا یہ، اگر تم نے بنائی ہے تو میں پی لوں گا۔ نہیں، میں دوسری بنا کر لاتی ہوں، آپ یہ کافی مت پیجیے۔ فارس مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیتا دوسری طرف رکھ چکا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیتا خود میں محفوظ کیا۔ ریلیکس۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ جیسے نم سا مسکرائی۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رپورٹس کا کیا کیا تم نے؟ مجھ سے پہلے ہی رپورٹس تم نے چیک کر لی؟ ملائکہ نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ رکھی ہیں، وہ وہاں پر تم لے جا سکتی ہو۔ کیا دیکھا تم نے؟ ایسے ہی، وہ بہن ہے نا میری، بس دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، مایا تو تمہاری بہن ہے۔ ملائکہ میں بتا دیتی ہوں اسے کال کر کے کہ رپورٹس آ گئی۔ رپورٹس لیتی ہوئی وہ اس کے روم سے نکل گئی۔ سارا نے جیسے پین کو گھمایا تھا، چہرے کے تاثرات بتاتے کہ اسے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے۔ مایا ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، مگر یہ سچ ہے۔ میں نے دونوں رپورٹس کو بڑے غور سے پڑھا اور آپ کے ہسبینڈ کی رپورٹس یہی کہہ رہی ہے۔ مایا کا سانس جیسے بہت تیز ہو گیا تھا۔ میں یہ کیسے؟ وہ کچھ پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں مسز فارس، مگر آپ کے ہسبینڈ کی رپورٹس، پلیز کچھ مت کہیں۔ وہ جیسے بے حد افسردہ ہو رہی تھی۔ رپورٹس لیتی ہوئی کار تک کیسے پہنچی تھی یہ صرف مایا جانتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فارس کو کیا بتائے گی؟ نہیں، وہ رپورٹس کا تذکرہ ہی نہیں کرے گی، اس کو بتائے گی ہی نہیں کہ رپورٹس میں کیا ہے۔ مایا آنسو پیتے ہوئے جیسے گہرا سانس لیا۔ مجھ سے بھاگ تو نہیں سکتی تم؟ اچھا، مجھے چھوڑے نا۔ نہیں چھوڑوں گا، کچھ کہنا تھا میں نے، کہو۔ فارس اس کے کان کے نزدیک چکا۔ ہیپی اینیورسری مسز۔ مگر وہ تو اگلے ہفتے ہے۔ تو صحیح ہے نا، 1 ویک سے پہلے منائیں گے، پورا ہفتہ مناتے رہیں گے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم ملی۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ آپ ہر سال مجھے یوں ہی کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ تم بھی تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں فارس ملا ہے، وہ اترایا تھا۔ تب وہ ہنس پڑی۔ اچھا، مجھے چھوڑیں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے پیار کرنے دو نا، کیونکہ میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کر چکا تھا، اس میں جیسے کھوتا جا رہا تھا۔ مایا نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا، وہ جیسے سرخ ہو رہی تھی۔ اچھا بس نا، تم تو اب بھی میری سختیاں برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ ہنس پڑی، بلش بھی ہوئی۔ مایا پلٹ گئی، پیچھے سے وہ بولا۔ تم رپورٹس لینے گئی تھی؟ وہ جیسے رک گئی۔ نہیں تو میں رپورٹس لینے نہیں گئی تھی، ہاسپٹل سے فون آیا تھا مجھے کہ رپورٹس آ گئی ہیں۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ تم وہ رپورٹس لے آئی ہو۔ میں بھول گئی تھی کہ میں رپورٹس لے آئی ہوں۔ تو دکھاؤ نا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے اس کے آگے آ گیا تھا۔ مایا نظر ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہوں؟ ہاں، رپورٹس میری گاڑی میں ہیں، میں دے دوں گی کل آپ کو۔ ہاں، پر اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اور تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اٹس اوکے مایا، ٹھیک ہے، میں دے دوں گی نا کل۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور فارس اس کی ہچکچاہٹ دیکھتا رہ گیا تھا۔ رپورٹس لے آئی تھی ہاسپٹل سے سارا کہ یوں کہنے پر مایا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ بریڈ پر جیم لگا رہی تھی۔ مایا کے دیکھنے پر سارا تنزیہ مسکرائی۔ ملائکہ نے بتایا مجھے؟ سو سیڈ نا، بہت دکھ ہوا مجھے جان کر۔ تم نے فارس کو بتایا؟ وہ تو بہت نراش ہوگا اپنے بارے میں۔ پلیز آپ ہی، آپ کی بات فارس کو نہیں بتائیں گی؟
کبھی نہ کبھی تو بتانا پڑے گا نا تمہیں، ورنہ وہ تو تم میں ہی کھوٹ سمجھے گا۔ آپ ہی پلیز کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہوا ہی تو نہیں ہے، اور نہ ہی اب تمہارے گھر میں کچھ ہوگا، وہ جیسے اتراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مایا کا دل پسیجا، وہ وہاں رک ہی نہیں پائی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ فارس گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا، اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فرسٹریٹڈ ہو کر گاڑی سے باہر نکلا، ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کار کی کیز ڈرائیور کی طرف اچھالی، اس کو ٹھیک کروا دینا۔ اوکے سر۔ تب بھی سارا کار سے اتری، وہ کب سے فارس کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے گاڑی لے کر جا سکتے ہو، تھینک یو، بٹ کوئی ضروری کام نہیں ہے، میں ویٹ کر لوں گا۔ نہیں، تم میری گاڑی لے کر جا سکتے ہو، اصرار کرنے لگی تو فارس نے اس سے گاڑی کی کیز لے لی۔ سارا آگے بڑھ گئی اور فارس نے جیسے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم اس کی گاڑی کی جانب بڑھائے۔ فارس کا رہا تو کافی بجھا بجھا سا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈسٹرب ہے؟ تم نے مجھے رپورٹس کیوں نہیں دکھائیں؟ بتاؤ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں نا تم سے۔ ہاں میں دکھاؤں گی، بٹ ابھی نہیں۔ فارس کچھ تیز ہوا۔ مایا میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے بتاؤ میری رپورٹس کہاں ہیں؟ آپ کی رپورٹس؟ ہاں نا، بتاؤ میری رپورٹس کہاں ہیں؟ مایا کو حیرت ہوئی، وہ صرف اپنی رپورٹس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں لاتی ہوں۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی دونوں رپورٹس اس کے آگے رکھ چکی تھی۔ فارس نے بغور دونوں رپورٹسوں کو دیکھا اور مایا کی سوچ کے برعکس اس نے سب سے پہلے اپنی رپورٹ کھولی۔ مایا کو حیرت ہوئی، جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتا گیا اس کے تاثرات عجیب ہوتے گئے۔ اسی لیے چھپا رہی تھی نا مجھ سے کہ میں باپ نہیں بن سکتا؟ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا۔ مایا نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ لفظ میں آپ کے لیے ادا ہی نہیں کر سکتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو چھوڑ دو مجھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں بچے بہت پسند ہیں۔ پاگل ہوں میں کیا آپ کو چھوڑ دوں گی؟ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ کون سی عورت ایک ایسے مرد کے ساتھ رہے گی جسے اولاد نہ دے پائے؟ فارس نے یہ بات آنکھیں گول کرتے ہوئے کہی تھی، جیسے مایا کا اسکین کر رہا ہو۔ اٹھ کھڑی ہوئی، میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں، میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ فارس، آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا نا؟ شوہر اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، مگر آپ مجھ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ سے دور رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا آپ۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، جیسے بے حد دل گرفتہ ہو اس کی بات پر۔ اس کے جانے کے بعد فارس مسکرایا، بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ نہ جانے کیا تھا جو اس نے آزمایا تھا، نہ جانے کیا تھا جو اسے مل گیا تھا، جس سے اتنا سکون ملا تھا۔ سارا مایا کا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ وہ نہ افسردہ دکھتی تھی، نہ گہرے غم میں دکھتی تھی، ریلیکس جیسے پہلے تھی، ہمیشہ کی طرح خوش۔ فارس بھی بہت مطمئن تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ دونوں لڑیں گے، رپورٹس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ مایا اسے چھوڑ دے گی کہ کون سی عورت ایسے مرد کے ساتھ رہتی ہے جو اسے اولاد کی خوشی نہ دے سکے۔ یہ تو ایک جیسی ہی بات ہے، مرد بھی چھوڑ دیتا ہے اور شاید عورت بھی چھوڑ دیتی ہے۔ سارا کی سوچ کے مطابق ان دونوں کو ایک دوسرے سے کنارہ کر لینا چاہیے تھا۔ فارس کا رویہ اس کے ساتھ بدل جانا چاہیے تھا، مگر وہ ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے لڑتے جھگڑتے پھر ایک دوسرے پہ مرتے۔ وہ ابھی بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی جو ایک دوسرے سے اٹک رہے تھے، اور پھر وہیں پہ صلح بھی ہو جاتی تھی۔ کچھ خاموشی کے بعد سارا کے کانٹے چھوٹنے کی آواز گونجی۔ فارس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا سارا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے پوچھنے کا انداز آگ لگانے جیسا تھا۔ سارا نے چبا چبا کر کہا، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں، مجھے لگا شاید تم ٹھیک نہیں ہو، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے کہنے کے انداز میں خوبصورت ادا تھی جو وہاں بیٹھے ہر نفوس نے نوٹ کی تھی۔ مایا نے بھی بغور فارس کو دیکھا، آخر وہ کیوں سارا کو تپا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے مایا جو کھا رہی تھی نہ وہ ہضم کر پا رہی تھی، نہ ہی وہ ٹھیک سے کھا پا رہی تھی۔ زیادہ کھاتی تھی تو اسے وومٹنگ ہو جاتی تھی، ہلکی سی تھکاوٹ پر بھی وہ گھنٹوں سوئی رہتی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، اسی لیے آج اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ روٹین چیک اپ کے لیے اسے لگ رہا تھا کہ اسے کچھ ہو گیا، تبھی وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی اور ڈاکٹر نے اس کا مکمل طور پر معائنہ کیا تھا۔ ملائکہ مسکرائی، مسز مایا، مجھے نہیں پتا میں آپ سے کیا کہوں، مگر آپ ماں بننے والے ہیں۔ یہ لفظ ایسے نہیں تھے کہ وہ خاموشی سے سن لیتی، اس کا دل و دماغ سب ایک ہی جگہ پر چلنے لگے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی۔ ملائکہ بھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بھی اتنی حیران تھی جتنی مایا۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ملائکہ کو کچھ اور نہ سوچا تو اس نے یہی کہا، ورنہ وہ مایا کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے رپورٹس ملائکہ نے دیکھی تھی ان کے مطابق تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی کھوئی سی تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی۔ وہ فارس سے کیا کہے گی؟ وہ تو سب کچھ جانتا تھا، وہ اسے غلط سمجھے گا، شک کرے گا، مگر ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ فارس کمرے میں داخل ہوا تو وہ سہمی ہوئی سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟
فارس کے ہاتھ میں اس کے لیے گجرے تھے۔ وہ نم سا مسکرائی، اس کے پاس بیٹھتا ہوا اس کے نرم ہاتھوں کو تھامے ان میں پھول پہنانے لگا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہی اس کے سینے سے لگی، اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ کیوں اداس ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ مجھے پتا نہیں، بس دل بھاری ہو رہا ہے۔ وہ کیا بتاتی اسے کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آج۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا ہوا؟ فارس، وہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ جو اس کے سینے سے لگی تھی، فارس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوئی تھی۔ مایا نے وہ بغور سنی تھی، دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ڈر کیوں رہی ہوں؟ پتہ نہیں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، خود سے۔ فارس بیٹھا نہیں تھا، بڑی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ تو کیا وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اتنی افسردگی سے یہ بات کیوں بتا رہی ہو تم مجھے؟ سعدیہ خاتون تو بے حد خوش تھیں۔ امی بیٹھ جائیں پلیز۔ کیا ہو گیا میری جان؟ کیوں اتنی افسردہ ہو؟ تبھی سارا کچن میں داخل ہوئی، ساری بات سن چکی تھی وہ۔ مبارک ہو، میں خالہ بننے والی ہوں۔ ڈر کیوں ہوئی ہو؟ کوئی افیئر تھا کیا؟ یہ بات وہ بڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ سعدیہ خان نے بڑی تیز نظروں سے بڑی بیٹی کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمیز سے بات نہیں کر سکتی؟ جی آپ اس سے پوچھیں نا، ڈری کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ شوہر کی اصلیت تو اس پر واضح ہے، اسی لیے ڈری ہوئی ہوگی نا کہ ماں بن گئی ہے۔ تو اب فارس اس بچے کو قبول کیسے کرے گا؟ سعدیہ خان نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ تھا جو سارا کے چہرے پر مارا تھا۔ مجھے مار رہی ہیں؟ پوچھے نا اپنی اس با کردار بیٹی سے کہ کس کے ساتھ گل کھلایا ہے اس نے، کیونکہ باپ تو اس کا شوہر بن نہیں سکتا۔ مایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی اپنا منہ بند رکھیں پلیز۔ کیوں بند رکھوں میں اپنا منہ؟ بتاؤ نا امی کو کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی، یہ کس کا بچہ ہے؟ سعدیہ خان نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے ساختہ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ امی! مایا کی آواز کھائی سے آ رہی تھی، جسے نکل ہی نہ رہی۔ میں نہیں جانتی، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیا تم نے کیا یہ سچ کہہ رہی؟ تمہارے بارے میں کیا واقعی؟ سعدیہ خاتون کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مایا کو جھنجھوڑتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی، تبھی کچن سے فارس داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ سعدیہ خان اور مایا کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہیں چاچی؟ پوچھنے دو مجھے، اس سے کیا کر کے آئی ہوئی؟ فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ میری بیوی سے؟ سعدیہ خان کے منہ کو بریک لگی۔ فارس خان کی آنکھوں کی پختگی اور سختی نے انہیں بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پیچھے مایا سسک رہی تھی، جیسے خود سمجھ نہ پا رہی ہو کہ ہوا کیا۔ میں باپ بننے والا ہوں، یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے میرے لیے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ کسی اور کو میرے اور میری بیوی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فارس سارا کی طرف پلٹا۔ ایک کاغذ تھا جو پھاڑ کر فارس نے اس کے چہرے پر پھینکا۔ کر لو اور سازشیں جو کرنا ہے کر لو، تم مجھے نہیں حاصل کر سکتی، نہ ہی میری بیوی کا کردار خراب کر سکتی ہو۔ میری نظروں میں وہ میرے لیے کیا ہے؟ میرے دل سے پوچھو۔ میرے منہ سے سننا چاہتی ہو نا تم؟ تو سنو، میں بہت محبت کرتا ہوں مایا خان سے، اتنی محبت جتنی مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ سن رہی ہو تم؟ یا اور زور سے بولوں؟ چاچی اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، آئندہ اس نے میری اور مایا کی زندگی میں کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو اس دفعہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ مایا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعدیہ خان نے بڑی بیٹی کو بڑے ہی سخت تیوروں سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے آگے بڑھا کے لے گئی۔ ہوا کیا تھا مجھے بتائیں تو صحیح فارس۔ فارس نے ایک رپورٹ آگے کر کے اس کے ہاتھ میں رکھی تو مایا نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ہم ماں باپ بن رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس سے زیادہ ہمارے رشتے کی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھول جاؤ سب کچھ، نہیں ہوا تمہاری بہن نے بس رپورٹس کو تبدیل کیا تھا۔ خود کو ہی کسی کو بھی غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ یہ رپورٹس آپ کو کیسے ملی؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ اس دن میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور سارا اپنی گاڑی مجھے ڈرائیو کرنے کے لیے دی تھی۔ یہ رپورٹس اسی گاڑی میں تھیں۔ مایا جیسے بے حد سکون میں ہوئی تھی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ مجھے ملے، خوش نصیب تو میں ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ جانتی ہو، جب تم نے کہا تھا تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی، میں جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، تو میں بھول گیا تھا کہ سارا نے کیا کیا۔ مجھے بس یہ یاد رہ گیا کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، تم میرے ساتھ رہو گی تو سب صحیح رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز پھیکی ہو گئی تھی۔
اسے اس دن کی باتیں یاد آئیں جب وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی یا چھوڑ کے چلی جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر پوچھ رہا تھا۔ مایا نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اس کے سینے پر مارنے لگی۔ بہت برا لگا تھا مجھے، بہت زیادہ۔ جانتا ہوں، ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ مان تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں پلیز، نہیں کروں گا معاف۔ تم نے پھر سے وہی حرکت کی ہے سازش، کب باز آؤ گی تم؟ کب ایسی حرکتیں کرنا چھوڑو گی؟ احمد خان بڑے ناراض لگتے تھے۔ مایا بہن ہے تمہاری، کب چھوڑو گی یہ حسد؟ فارس کو تم خود چھوڑ کر گئی تھی، اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا بابا۔ وہ اپنے بابا کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، معاف کر دیں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ مجھ سے پیار کرتی ہو تم؟ ہاں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نہیں کرتی، اگر تم مجھ سے پیار کرتی تو تم مایا سے بھی پیار کرتی، مگر تم نے نہیں کیا۔ تم اس کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی، اپنی بہن کا کردار خراب کرنا چاہتی تھی۔ فارس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ مجھ سے نہیں، اپنی بہن سے معافی مانگو، اور اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اچھا یہ کھا لو نا، بہت کھٹا ہے، کچھ دیر پہلے تو کھانا چاہ رہی تھی، اب دل نہیں کر رہا، عجیب سا ہو رہا ہے، ہٹائیں میرے سامنے سے۔ وہ ہٹا چکا تھا۔ بیگم، وہ مسکرائی۔ وہ جب بیگم کہتا تھا وہ یوں ہی مسکراتی تھی۔ تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی، جو کہتی ہو کھاؤں گی وہ سامنے رکھو تو کہتی ہو مجھے نہیں کھانا، میں تو پاگل ہو رہا ہوں۔ فارس بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ تو میں ماں بن رہی ہوں نا، میرے اتنے نخرے تو اٹھا سکتے ہیں نا آپ، اٹھا تو رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کر ہی کہہ سکتا ہوں؟ تمہارے نخرے اٹھانا، تمہیں سر آنکھوں پر رکھنا، اس کے علاوہ میرا اور کام کیا ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ ویری گڈ ہسبینڈ، یہی ہونا چاہیے، اچھا جا رہے ہیں۔ فارس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ مایا اترائی اور بلش ہوئی۔ اس کے بالوں کو درست کرتے ہوئے فارس نے اسے سینے سے لگایا۔ تبھی دروازے پر نوک ہوا۔ فارس اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں سارا داخل ہوئی۔ فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ وہ نزدیک آتے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو نا میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ بابا کہتے ہیں مجھے معاف نہیں کریں گے، خود سے دور کر دیں گے۔ تم جانتی ہو نا میں صرف بابا سے محبت کرتی ہوں، میں ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان سے محبت کرتی ہوں تو مجھے تم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں کبھی ایک اچھی بہن نہیں بن پائی، مگر میں بننا چاہتی ہوں، معاف کر دو۔ وہ رو رہی تھی ہاتھ جوڑے ہوئے۔ مایا بہن تھی، اس نے اپنی بہن سے بہت محبت کی تھی، وہ اپنی بہن کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میں نے معاف کیا آپ ہی۔ فارس بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، مگر وہ دونوں بہنیں تھیں، وہ ان کے بیچ میں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ مایا نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا، وہ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بچپن سے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہاری من پسند چیزیں تم سے چھینی۔ مایا بھی رو رہی تھی۔ فارس کو اس کے آنسوں سے تکلیف ہوئی۔ وہ چاہتا تھا مایا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آئے۔ سارا اٹھی، اس کی طرف ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں فاصلے سے کھڑے تھے۔ آئی ایم سوری۔ فارس نے گہرا سانس لیا اور ہاتھ آگے کیا۔ اٹس اوکے، جا یہاں سے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے کیا کھویا تھا۔ سامنے کھڑا مرد اس نے اپنے ہاتھوں سے کھویا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ کس پر گئی ہے؟ مجھ پر گئی ہے۔ فارس جیسے اترایا۔ ہاں بالکل، گئی تو آپ پر ہے۔ تیز نظریں اس کی، دیکھیں تو صحیح، بالکل باپ پہ چلی گئی ہے۔ مایا نے جیسے جان چھوڑائی تو وہ ہنس پڑا۔ بڑی چالاک ہو۔ اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے گال کھینچ چکا تھا۔ اب اس کے گال کھینچے نا، میں بچی نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تو تمہارے ہی گال کھینچوں گا۔ اچھا بتائیں، ہم دونوں میں سے کون زیادہ فیوریٹ ہے آپ کا؟ مایا نے بائیں باہم پھنسائی تھی۔ فارس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور غور سے مایا کا جائزہ لیا۔ میری فیوریٹ آج بھی تم ہی ہو، ہمیشہ رہو گی، پھر چاہے ہم 5 بچوں کے ماں باپ بن جائیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بیچ میں جیسی گہری خاموشی تھی اور اس خاموشی میں موجود محبت دل کی دھڑکن تیز کر گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کے بالوں کو اس کے رخساروں سے ہٹایا۔ یہ فارس کا من پسند مشغلہ تھا، اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنا، اور اپنے ہونٹ بڑے حق سے اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ اس کے سینے سے لگی تھی، دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی بخوبی سن رہی تھی۔ یہ مایا خان کا من پسند مشغلہ تھا، اس کی دھڑکنیں سننا۔ فارس مسکرایا، جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے مکمل کر دیے گئے تھے۔